مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا درست اور سنت طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانور ذبح کرنے کا درست اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دھار چھری سے اس طرح ذبح کریں کہ اس کی شارگ، نرخرا اور سانس کی نالی کٹ جائے۔ ذبح کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے۔ ذبح کے علاوہ مزید اضافی تکلیف دینا، جیسا کہ گردن الگ کر دینا یا جلد ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز کو کاٹنا، اس میں چھریاں مارنا، سینے یا دل میں چھری مارنا، یہ خلاف سنت اور انتہا درجے کا ناپسندیدہ مکروہ عمل ہے۔ ان افعال سے جانور حرام تو نہ ہوگا، لیکن ذبح کے بعد ایسے کام کرنا یہ بالاتفاق مکروہ ہے، کیونکہ جانور کو ذبح کے علاوہ مزید تکلیف دینا شرعاً ممنوع ہے۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈھوں کی قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور ان کے پہلو پر اپنا قدم مبارک رکھا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سینگوں والا مینڈھا لانے کا حکم دیا، جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ پھر ایک ایسا مینڈھا قربانی کے لیے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ چھری لاؤ۔ پھر فرمایا کہ اس کو پتھر سے تیز کر لو، تو کہتی میں نے تیز کر دی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی، مینڈھے کو پکڑا، اس کو لٹایا، پھر ذبح کرتے وقت فرمایا کہ بسم اللہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے اس کو قبول کر۔ پھر اس کی قربانی کی۔ جب جانور کو ذبح کیا جانے لگے تو 2 آیات پڑھی جاتی، جو کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 ہے اور دوسری سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 ہے۔ پہلی آیت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور دوسری آیت قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پھر حضور علیہ السلام نے جب قربانی کی تھی تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہم منک ولک عن محمد و امتی۔ اب قربانی کرنے والا اس کو اگر ساری دعا یاد نہ ہو، وہ صرف اتنا جملہ پڑھ لے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح کر دیا جائے۔ ایک مسئلہ یاد رہے کہ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد یاد ہوں تو یہ دونوں آیتیں پڑھنا افضل، بہتر، اولیٰ اور اعلیٰ ہے، لیکن اگر یہ دونوں آیتیں یاد نہ ہوں تو اللہ کا نام لینا واجب ہے۔ بعض اوقات قصاب حضرات وہ 10 جانور کرتے ہیں تو بلند آواز سے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھی تکبیر تو پڑھ لو تو وہ آہستہ آواز میں جی میں نے پڑھ لی ہے۔ نہیں، بہتر ہے کہ بلند آواز سے تکبیریں پڑھی جائیں، اور جب جانور ذبح کر لیا جائے تو دعا پڑھی جائے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم۔ یہ بھی مسئلہ یاد رہے کہ اگر بڑا جانور قربان کر رہے ہیں تو تمام شرکاء کے نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ نام لیے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے، کیوں کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کا نام دل میں موجود ہوتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی سماعت کیجیے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت صرف قصاب یا چھری چلانے میں معاونت کرنے والے کے لیے 1 مرتبہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، تاہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ مستحب ہے۔ ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو بھی سماعت کیجیے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت چھری کو اگر 1 سے زیادہ افراد چلائیں گے تو سب کے لیے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔
اگر کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا تو جانور حلال نہ ہوگا۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر یعنی اللہ کا نام یہ دل ہی دل میں پڑھنا کافی نہیں ہے، زبان سے تلفظ ادا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جس طرح پہلے ذکر کیا گیا، اگر آپ اپنا جانور قصاب سے ذبح کرا رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر بآواز بلند پڑھنے کی تلقین کریں۔ اس طرح جانور کو ذبح کرتے ہوئے 4 رگیں یعنی خون کی رگیں، نرخرا اور سانس کی نالی کاٹنے کا اہتمام کریں۔ اگر 4 میں سے اکثر یعنی 3 کٹ گئیں تب بھی جانور حلال ہوگا، لیکن اگر 3 سے کم کٹیں تو جانور حلال نہ ہوگا۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرتے وقت ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جس سے جانور کو ذبح کے وقت ہونے والی تکلیف میں زیادتی ہوتی ہو۔ ایک تو ذبح کی تکلیف ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر اس کو کوئی تکلیف ہو یا اس کو دی جائے، اس کو پتھر پہ گھسیٹا جائے اور چھری ایسی کند ہو کہ اس کے گلے کو نہ کاٹتی ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ حرمت کے درجے کو ہے۔ لہٰذا جانور کے ذبح کے فوراً بعد پوری طرح ٹھنڈا ہونے سے پہلے حرام مغز یہ سینے میں چھری مارنا یا کھال اتار لینا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت اہم مسئلہ اس کو بھی سماعت کیجئے کہ بعض لوگ قربانی کے جانور کو یا دوسرے تیسرے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کی تمام چیزیں کھانا جائز ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں اس کی حرام ہیں، مثلا بہتا ہوا خون، اسی طرح غدود، بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے غدود ابھر آتے ہیں، اس کے گرد چربی جم جاتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ مثانہ، پتا، خصیتین یعنی کپورے بعض لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، نہیں، یہ ناجائز ہیں ان کو کھانا، یہ کراہت سے اور حرمت سے خالی نہیں ہے۔ اوجڑی کے حوالے سے بعض نے ممانعت کی ہے، بعض نے اجازت دی ہے، طبیعت پہ منحصر ہے، اگر کسی کی طبیعت اوجڑی کھانے کو ہو تو کھا لے، نہ طبیعت ہو تو اس کو نہ کھائے۔ یہ قربانی کا ایک مسنون اور درست طریقہ ہے۔ اس میں بے شمار چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں، یعنی ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے تو قبلے کا تعین نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ گائے وغیرہ کو، بکرے کو، بھیڑ کو، مینڈے کو ذبح کرنے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کیا جائے۔ لٹانے کے بعد اس کو بالخصوص گھسیٹنا اور گھسیٹ کے قبلہ رخ کرنا یہ بے زبان جانور کے لیے سخت اذیت کا باعث۔ ذبح کرنے میں اتنا نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مورے یعنی ہڈی تک پہنچ جائے کہ یہ بلا وجہ کی تکلیف ہے۔ بعض اوقات قصاب حضرات وہ جلدی میں ہم نے آگے بھی جانا ہے، نہیں، ان سے کہیں کہ بھئی آپ نے اجرت لینی، آپ اس کو صحیح طریقے سے ذبح کریں، جب وہ ٹھنڈا ہو پھر اس کو کہیں کہ اب تم اس کے پاؤں کاٹ سکتے ہو، اب اس کی کھال اتار سکتے ہو۔ اور اسی طرح جب تک جانور کی روح نہ نکل جائے چھری کٹے ہوئے گلے پر ہرگز مس نہ کرنے دیں، نہ ہی ہاتھ سے ٹچ کرنے دیں۔ بعض قصاب چیک کرتے ہیں اور نرخرے کو ہاتھ لگاتے ہیں جس سے اس کو انتہا درجے کی تکلیف ہوتی۔ اس طرح بعض قصاب وہ زندہ کھال میں چھری گھونپ کے دل کی رگیں کاٹ دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح بکرے کو ذبح کرنے کے فوراً بعد اس بیچارے کی گردن چٹخا دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ تو بے زبانوں پہ اس طرح ظلم کرنا، بلا وجہ اذیت دینا، یہ انتہا درجے کا گناہ ہے۔ جو اذیت دیتا ہے وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے، جس کے سامنے دی جاتی ہے باوجود قدرت کے نہیں روکتا وہ بھی گناہ گار۔ خوش دلی سے قربانی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کرنا اپنی جناب میں قبول فرمائے۔